سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ پربھنی کا عرس کیوں نہیں ہوگا؟ جی ہاں، یہ سوال ان دنوں گردش میں ہے یا یہ سوال اٹھ رہا ہے عقیدت مندوں کے درمیان۔ بات دراصل یہ ہے کہ 17 دسمبر 2020 کو ضلع کلکٹر پربھنی مغلیکر نے ایک لیٹر کے ذریعے وقف بورڈ کو آگاہ کیا کہ اس سال ہونے والا سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ پربھنی کا عرس نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس خط میں اور محکمہ جات جیسے پولیس محکمہ ہیں، وقف محکمہ ہیں، ان کے حوالے بھی دیے اور یہ کہہ دیا صاف اور واضح طور پر کہ 31 جنوری 2021 سے 15 فروری 2021 تک ہونے والا عرس نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوگا عرس؟ وجہ جو بتائی گئی ہے کہ پربھنی کے وقف آفیسر نے ایک اجازت کے طور پر ضلع کلکٹر سے اجازت مانگی تھی، جس کے بعد ضلع کلکٹر نے وبائی امراض جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک جگہ بڑی تعداد میں لوگ نہ جمع ہو، اس لیے یہ احکامات جاری کیے۔ حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ تھے جو پربھنی علاقے میں تشریف لے گئے۔ آپ کا تعلق جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ خلدآباد کو آنے والی پالکی کے بزرگوں میں تھا، جیسا عثمان آباد میں حضرت غازی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، جیسے محی الدین آبپاش رحمۃ اللہ علیہ، جیسے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ پونا، جیسے سلمان باپو رحمۃ اللہ علیہ ناسک، اسی طریقے سے حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ پربھنی تشریف لے گئے۔ رشد و ہدایت کے بعد آپ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور یہیں پر آپ نے آخری سانس لی اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے عرس کا انعقاد شروع کیا۔ سرکاری طور پر نظام آف حیدرآباد کے دور میں اس عرس کا انعقاد ہوا۔ ہر اعتبار سے اس عرس کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ گنگا جمنی تہذیب یعنی ہندو مسلم ایکتا کا یہ عرس مثال ہے۔ یہاں پر مسلم عقیدت مندوں سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھائی تشریف لاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ہمارے ایک سینئر صحافی، میرے عزیز دوست محمد ضیاء الدین، جن کا تعلق پربھنی سے ہے، انہوں نے تفصیلی رپورٹ روانہ کی ہے جو ہم اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور عرس اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں۔ تو سماعت فرمائیے محمد ضیاء الدین کی روانہ یا ارسال کردہ تفصیلی رپورٹ۔ میں یہاں پر آج کھڑا ہوں، یہ مقام صرف پربھنی کا ہی نہیں بلکہ مراٹھواڑہ یعنی یہ کہیے کہ مہاراشٹر کا یا ہندوستان کا جو ہے ایک مشہور و مقدس مقام ہے۔ یہ سید شاہ تراب الحق کی درگاہ ہے جہاں پر ہر سال جو ہے فروری کے مہینے میں ایک زبردست عرس بھرتا ہے جس کو مہاراشٹر کے بڑے میلوں میں ایک میلہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے پربھنی کے ضلع کلکٹر شری مغلیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال یہاں پر عرس نہیں بھرے گا۔ مجھے یاد آتا ہے محمد رفیع کا وہ گیت، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے میلے کبھی کم نہ ہوں گے، افسوس کہ ہم نہ ہوں گے۔ لیکن آج دنیا بدل گئی ہے، آج میلے بھی کم ہو گئے ہیں ہماری نظروں کے سامنے۔ ہم تو موجود ہیں لیکن میلے جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سید شاہ تراب الحق کا عرس ہے یہ پربھنی کا ایک مشہور ترین جو ہے ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو نہ صرف مذہبی کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ مذہبی، ثقافتی اور تجارتی ہر لحاظ سے جو ہے ایک مشہور ترین جو ہے ایونٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں کا 15 دن تک یہاں جو گہما گہمی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ سید شاہ تراب الحق کی کوئی مستند تاریخ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مراٹھواڑہ وقف بورڈ یا مہاراشٹر وقف بورڈ جس کو یہاں سے اس علاقے سے، اس ادارے سے کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی سید شاہ تراب الحق کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بڑا المیہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سید شاہ تراب الحق یہ بزرگ، یہ اس وقت جب 1400 پالکی سے جو ہے اولیاء اکرام
تبلیغ دین کے لیے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ میں جو ہے ان کا بھی یہاں پر پربھنی میں آمد ہوئی، اور سینکڑوں برس سے جو ہے وہ یہ شہر کے ایک طرف کونے میں بالکل بیٹھ کر لوگوں کی جو ہے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے جو پریشان حال ہیں، جو غمگین ہیں، ان کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ سید شاہ تراب الحق کا جو عرس ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تمام ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ عرس کا منظر جو ہوتا ہے بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اپنے اپنے مذہب کے اپنے دھرم کے جھنڈوں کے لیے جو ہے لوگ لڑے، اور پھر یہ ہوا کہ خون خرابہ ہوا، کئی لوگ مارے گئے، لیکن پربھنی کا عرس ایک نامی گرامی عرس، ایک منفرد عرس ایسا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہر مذہب کا ہر دھرم کا آدمی جو ہے ایک ہی جھنڈا اپنے سر پہ لے کے آتا ہے، اور وہ جھنڈا ہوتا ہے عقیدت کا، پریم کا، محبت کا، اور وہ جھنڈا ہوتا ہے سید شاہ تراب الحق کی عظمت کا۔ تو ناظرین کرام، یہ عرس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ضرور ہے کہ ایک وبائی مرض کی وجہ سے یہ عرس کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگوں کے جو ہے کاروبار، ان کی جو آمدنی ہونے والی تھی وہ متاثر ہو گئی ہے۔ یہاں پر پورے ملک سے جو ہے یہاں پر ایک جو بڑی صنعتی نمائش بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ جو میلہ بھرتا ہے، اس میں ملک بھر سے جو ہے مختلف قسم کی تجارت کرنے والے لوگ، بیوپاری لوگ، تاجرین یہاں پر آتے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے یہاں سے روزی روٹی ملتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے اس وقت متاثر ہوں گے، لیکن اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے دنیا ہی ٹھپ ہو چکی ہے، اور ہم سب کے سب جو ہے مجبور ہیں۔ ناظرین، پربھنی کا جو عرس تھا محض ایک میلہ، کوئی ایک جو ہے یاترا اس ٹائپ کا نہیں تھا، بلکہ حضور نظام کے زمانے میں آج سے 110 سال پہلے محی الدین ہنٹر نامی کلیکٹر صاحب نے جب اس عرس کا آغاز کیا، تو انہوں نے اس بات کی بھی جو ہے کوشش کی، اس بات پر بھی جو ہے ان کی توجہ تھی، نظر تھی ان کی، کہ یہ عرس محض جو ہے ایک دھارمک یا مذہبی میلہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے ذریعے جو ہے تہذیب و ثقافت کو فروغ ملے، اور علاوہ اس کے جو ہے تجارت کو بھی جو ہے یہاں پر فروغ ملے، لوگ جو ہے تجارت کریں، ان کو جو ہے اس کے پیسے ملیں۔ اس کے لیے یہاں بہترین صنعتی نمائش کا جو ہے اس زمانے میں جو ہے آغاز کیا گیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ 500 جو ہے دکانیں صنعتی نمائش میں آ گئی۔ عرس کے زمانے میں مسلسل جو ہے پروگرام ہوا کرتے تھے، اس میں جو ہے مذہبی پروگرام بھی ہوتے تھے، ثقافتی پروگرام بھی ہوتے تھے، اور تہذیبی اور انٹرٹینمنٹ کے بھی پروگرام ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہے قوالیوں کے مقابلے ہوتے، اور بڑے زبردست مقابلے ہوتے تھے، 2 دن قوالیوں کے مقابلے ہوتے، جس میں ہندوستان کے مشہور ترین قوالوں نے جو ہے اپنے فن کا جادو جگایا۔ یہاں پر شب غزل کا انعقاد کیا جاتا تھا، یہاں پر جو ہے جو سندل نکلتے ہیں ہر روز، اور خاص بات یہ ہے کہ ہر روز کئی سندل نکلتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے سندل غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ یہ اپنے تئیں یہ فرض سمجھ لیتا ہے کہ اس کی جانب سے ایک سندل نکالا جائے۔ تو تمام محکمہ جات جیسے ایس ٹی ہے، ریلوے ہے، ضلع پریشد ہے، مہاپالیکا ہے، یہ سارے کرمچاری جو ہے بہت ہی عقیدت کے ساتھ میں جو ہے سندل نکالا کرتے تھے، اور ہر روز جو ہے ہنگامہ ہوتا جو ہے ڈھول باجے تاشے، اور اس کی گونج میں ان کی عقیدت اور جھنڈے اور نعرے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے 15 دن تک یہاں پر جو ہے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ علاوہ ازیں یہاں پر تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے، بزم خواتین کا انعقاد ہوتا، بزم خواتین کے تحت جو ہے خواتین کے مختلف پروگرام ہوتے، اور بہت دنوں سے یہ روایت ٹوٹ گئی ہے۔ اور بزم خواتین سے پہلے، یعنی ابھی تو زمانہ بدل گیا ہے، کافی بدل گیا ہے، لیکن آج سے 15 سال 20 سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ صرف خواتین کے لیے نمائش میں داخلہ ہوا کرتا تھا، اس کو مینا بازار کہا جاتا تھا، اور اس دوران جو ہے صرف اور صرف خواتین جو ہے نمائش کی مالک ہوا کرتی تھیں، مردوں کو جو ہے اس میں کوئی داخلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ عرس اپنے اندر جو ہے ہمہ رنگی جو ہے خصوصیات رکھتا تھا، اور اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں کم ہوئی، بہت ساری چیزیں بڑھتی رہی، اور سارا شہر کے مختلف ٹیلنٹ رکھنے والے لوگ جو ہے اپنے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، ہر ایک کو موقع ملتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے یہ ایک تہذیبی میلہ 15 دنوں تک جاری رہتا، اور پربھنی کے لوگ جو ہے اس سے مستفید اور محظوظ ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ ساری باتیں اب یادوں کا ایک حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں، ہم امید پہ دنیا قائم ہے، ممکن ہے کہ آنے والے دن اور اچھے آئیں، اور وہی رونقیں، وہی بہاریں، وہی رنگینیاں لوٹ آئیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ زائرین، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سرائے ہے یہاں کی،
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرائے جو ہے 1918 سے 1920 کے بیچ میں جو ہے تعمیر کی گئی تھی۔ مولا شاہ صاحب نے عوامی مدد سے جو ہے یہ سرائے تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد آج تک پھر جو ہے اس کے اندر کوئی نئی ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر اس کی زبو حالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے۔ حالانکہ درگاہ کو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کروڑوں روپے کی آمدنی ہے، لیکن کبھی بھی کسی کو جو ہے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہاں آنے والے زائرین کو جو ہے کوئی توجہ، کوئی سہولت دی جائے۔ یہاں کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں پیچھے بھی جو ہے ایک سرائے ہے، وہ بھی جو ہے ایسی ہی زبو حالی کے شکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ درخت، پرانے درخت ہیں یہاں پر، اور وہ جو سامنے آپ نظر آ رہی ہے وہ سرائے جو ہے وہ بھی جو ہے کافی پرانی ہے، اس کو بھی کم از کم 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن نئی تعمیرات بہرحال زمانے سے ہوئی نہیں ہے۔ آمدنی تو ہوتی ہے، لیکن آمدنی کا کیا مصرف ہوتا ہے یہ تو ارباب مجاز جانے۔ تو جو زائرین ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کے مطالبے ہوتے ہیں، اور بار بار مطالبے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر نئی تعمیرات کی جائیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی ابھی تک تو بہرحال نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید شاہ تراب الحق کی یہ درگاہ اور اس کا میدان، اس کا پریسر جہاں پر جو ہے عرس بھرا کرتا تھا۔ اب اہلیان پربھنی اس سارے مقام کو جو ہے محض حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ جو ہوا کرتے تھے، وہ ساری رنگینیاں، وہ ساری دلچسپیاں، وہ سارے پروگرامز، وہ سب کے سب جو ہے موقوف ہو گئے ہیں۔ تو زندگی کے معاملات جو ہے کب کیسے ہوں گے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ناظرین یوں لگتا ہے جیسے جو ہے ایک انہونی سی چیز ہو گئی ہے، جس کے بارے میں نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بالکل تھم سی جائے اور وہ ساری روایات، وہ ساری کوششیں، وہ ساری کاوشیں سب ختم ہو جائیں۔ ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر قبرستان ہے۔ یہ اس درگاہ کی خدمت کرنے والے متولی اور مسجد کی جنہوں نے تعمیر کی تھی مولا شاہ صاحب، ان کے جو ہے ان کا اور ان کے افراد خاندان کا قبرستان ہے، جن کو جو ہے حضور نظام سے یہ جگہ جو ہے الاٹ کی گئی تھی قبرستان کے لیے۔ لیکن جب مسجد کی تعمیر نہ ہو رہی تھی اس وقت اس قبرستان کی باؤنڈری توڑ دی گئی تھی، اور وقت کے جو ارباب مجاز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے نئی باؤنڈری بنا کر دی جائے گی، لیکن وہ وعدہ وفا نہیں کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے اس قبرستان کی بہت بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہاں پر غیر مسلم زائرین آتے ہیں، دیہاتوں کے زائرین آتے ہیں، خبروں کے نزدیک وہ چولہے جلاتے ہیں، یا پھر وہ خبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں خبروں پر بیٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسلم نوجوانوں میں بہت غصہ ہوتا ہے۔ کئی بار جو ہے لڑائی جھگڑا ہونے کی امکانات ہوتے ہیں، بلکہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس طرف جو ہے وقف بورڈ یا مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کبھی توجہ نہیں دیتا۔ جب نواب ملک صاحب پربھنی آئے تھے تو سینکڑوں نوجوانوں نے مل کر ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں کے قبرستان کی باؤنڈری کی جائے، حد بندی کی جائے، تاکہ جو ہے یہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے متصل جو یہ گراؤنڈ ہے، یہ پورا جتنی بھی زمین ہے یہ جو ہے سید شاہ تراب الحق درگاہ کی زمین ہے یہ، اور اس زمین پر بھی جو ہے پورا یہاں سے وہاں تک جو ہے عرس بھرتا ہے۔ یہاں پر بھی پوری دکانیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ سارا جو ویرانہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ 15 دن کے لیے بالکل جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے جگمگا رہا ہو، لیکن اس سال جو ہے یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ناظرین یہ درگاہ سید شاہ تراب الحق سے مراٹھواڑہ یا مہاراشٹر وقف بورڈ کو کروڑوں روپے کی انکم ہوتی ہے۔ اس میں خصوصی بات ہے کہ یہ جو دکان دیکھ رہے ہیں ہم، اس کا سالانہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ سالانہ کانٹریکٹ بھی جو ہے کروڑوں روپے میں جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پہلے جو ہے چرم کا ایک بڑا کانٹریکٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ چرم کے معاملے ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ عرس ہوتا ہے، عرس میں بھی جو ہے بڑے پیمانے پر اوقاف کو، مراٹھواڑہ وقف بورڈ کو انکم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے جو ہے مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کو کافی انکم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے پھر بھی سہولیات وغیرہ کے بارے میں لوگوں کی شکایتیں مسلسل باقی ہے، برقرار ہیں، اور لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھئی لوگ جو مراٹھواڑہ وقف بورڈ کو جب اتنا یہاں سے انکم آمدنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے یہاں پر اس کے لیے کچھ سہولیات فراہم کرے زائرین کے لیے۔ اور تو اور المیہ یہ ہے کہ مہاراشٹر گورنمنٹ بھی جو ہے جو بڑے بڑے مندروں کو یا اور دیگر دیوستانوں کو ٹورزم ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ڈیولپمنٹ کرتی ہے، یا ٹورزم ڈیولپمنٹ کا جو ان کو جو ہے درجہ دیا جاتا ہے، وہ بھی درجہ یہاں درگاہ کو نہیں دیا گیا ہے، جس کی بہت پرانی ڈیمانڈ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو جو ہے سیاحتی درجہ یا ٹورزم ڈیولپمنٹ کا جو ہے درجہ دیا جائے، اسٹیٹس دیا جائے، تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سہولیات مل سکیں اور زائرین کو جو ہے آسانی ہو۔